اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحاقہ 29ویں سپارے کا تیسرا سورہ ہے۔ اس میں کل 52 آیات ہیں، 52، اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 69 ہے اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 78 ہے۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا۔ ہو کے رہنے والی بات مراد قیامت کے بیان والا سورہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہو کے رہنے والی بات کیا ہے؟ وہ ہو کے رہنے والی بات، اور تم کیا جانو کہ وہ ہو کے رہنے والی بات غضب کی چیز ہے۔ سمود و عاد جیسی عظیم قوموں نے بھی اس اچانک آ کر تباہ کر دینے والی آفت مراد قیامت کو جھٹلایا تھا۔ تو قوم سمود تو ایک بڑی زبردست تباہ کن آفت سے ہلاک و برباد کر دی گئی، اور عاد کی قوم کے لوگ ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے ہلاک و برباد کیے گئے، جسے اللہ نے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک مسلط رکھا۔ تم ہوتے تو ان کو دیکھتے کہ وہ زمین پر اس طرح چت گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے درخت کے پرانے کھوکھلے تنے پڑے ہوں۔ اب کیا ان میں کا کوئی بھی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ خس کم جہاں پاک۔ اور یہی غلطی فرعون اور اس کے پہلے والوں اور قوم لوط کی تہوبالا ہو کر الٹی ہو جانے والی بستیوں کے لوگوں نے بھی کی تھی۔ ان سب نے اپنے پالنے والے مالک کے پیغام لانے والوں کی بات نہیں مانی تو خدا نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں کشتی پر سوار کیا تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار، سبق سکھانے والا واقعہ بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھ سکیں۔ پروردگار دو عالم نے اس سورے کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ حاقہ کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرو، کیونکہ فریضہ اور نوافل میں اس کی قرأت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ یہ اپنے باقی مضامین کے ساتھ جناب امیر المومنین اور ان کے سیاسی حریف کے بارے میں نازل ہوئی۔ جو شخص اسے پڑھے گا اس کا دین محفوظ رہے گا اور اسی حالت میں وہ خدا سے ملاقات کرے گا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ حاقہ کی تلاوت کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے حساب کو آسان بنا دے گا۔ اگر کسی کو کوئی غم ہو، سورہ حاقہ لکھ کر پیے، خدا اس کے غم کو دور کر دے گا۔ اگر کوئی بچہ بہت روتا ہو یا اس پر کسی قسم کا کوئی اثر ہو تو اسے بھی یہ لکھ کر پلا دیں، انشاءاللہ اس کا رونا بند کم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی حاجت درپیش ہو تو 75 مرتبہ پڑھے، حاجت بر آئے گی۔ حاملہ کے شکم پر لکھ کر باندھیں، حمل محفوظ رہے گا۔ قبر میں حساب کتاب کی آسانی کے لیے اس سورے کو 75 ٹائمز پڑھیں۔ دشمن سے نجات کے لیے اس سورے کو 40 روز تک 39 بار روز پڑھا جائے۔ اگر زیتون کے تیل پر پڑھ کر اس کو بدن کے اعضاء پر مالش کریں تو تمام درد دور ہو جائیں گے، اور اگر یہی تیل بچے کے جسم پر ملا جائے تو وہ تمام آفتوں اور موذی جانوروں کی ایذا سے محفوظ رہے گا۔ اس سورے کے مضامین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں قیامت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اس لحاظ سے اس سورے میں قیامت کو 3 ناموں سے یاد کیا گیا ہے: حاقہ، قاریہ اور واقعہ۔ دوسرے حصے میں ان اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے جن پر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا، جیسے قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون۔ تیسرے حصے میں قرآن کریم کی عظمت اور پیغمبر اکرم کی منزلت کو بیان کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی تکذیب کی ان کے عذاب و سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی وہ دن جس دن خوف و دہشت کا ماحول ہوگا۔ قوم سمود و عاد نے اس کھڑکا دینے والے واقعے یعنی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ انہوں نے الہی نظام کو جھٹلایا اور اس عذاب کا انکار کیا جو قیامت کے دن آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا، انہیں زناٹے دار آواز اور زہریلی ہواؤں کے ذریعے تہس نہس کیا گیا۔ قوم عاد کے لوگ سخت اور بلند قامت تھے، ان کے قد کو کھجور کے درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ان کی عمارتیں بڑی اور مضبوط تھیں، یہاں تک کہ قبل اسلام کی تاریخ میں ہے کہ عرب کے لوگ بلند اور مضبوط عمارتوں کی نسبت قوم عاد ہی کی طرف دیتے تھے، اسی لیے ان پر آنے والا عذاب بھی انہی کی طرح سخت اور غلیظ تھا۔
قوم میں بہت سی برائیاں تھیں۔ پہلی کہ وہ اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اپنے نبی کو جھٹلاتے تھے۔ دوسری یہ کہ وہ عملی لحاظ سے انبیاء کے خلاف گناہوں اور سرکشی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور تیسری وہ حکم خدا کو چھوڑ کر حق کے دشمن ظالموں کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا اور ان پر تیز اور ٹھنڈی آندھی بھیجی۔ وہ آندھی مسلسل 7 راتوں اور 8 دن تک چلتی رہی، اور اس وقت چاند زحل میں تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک ہوا پیدا کی جس کا نام ریح عقیم یعنی بے ثمر ہوا ہے۔ یہ ہوا 7ویں زمین کے نیچے سے نکلتی ہے۔ اس ہوا کو اللہ نے اب تک صرف ایک ہی مرتبہ باہر آنے کی اجازت دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قوم عاد پر ناراض ہوا تو اس نے اپنے ملائکہ سے کہا کہ ایک انگوٹھی کے سوراخ کے برابر اس ہوا کو باہر آنے کی اجازت دو۔ زمین کے نگہبان فرشتوں نے صرف ایک انگوٹھی کے سوراخ کے برابر اس ہوا کو نکالنے کی اجازت دی۔ یہ ہوا باہر آئی اور اس ہوا نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے منقول ہے کہ جب رسول اکرم غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے مقام حاجر سے گزرے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے نبی سے نشانیاں نہ طلب کرو۔ دیکھو، قوم صالح نے اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کے لیے پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہو، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی برآمد کی۔ ایک دن چشموں کا پانی وہ پیتی تھی اور دوسرے دن قوم صالح چشموں کا پانی پیتی تھی۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن قوم صالح اونٹنی کا دودھ پیا کرتی تھی۔ قوم صالح نے سرکشی کی راہ اپنائی اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح نے ان سے کہا کہ اب خدا کی طرف سے 3 دن بعد تم پر عذاب نازل ہوگا، اور یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ آخر کار خدا کا وعدہ پورا ہوا اور چوتھے دن اس قوم پر عذاب نازل ہو گیا۔ ایک شخص کے علاوہ پورے مشرق و مغرب میں اس قوم کا کوئی فرد باقی نہ بچا، اور جو شخص باقی بچا اسے بھی خدا نے اس لیے باقی رکھا تھا کہ نزول عذاب کے وقت وہ حرم خدا میں تھا۔ اس زندہ بچ جانے والے شخص کا نام ابو زعال تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو زعال کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا، وہ بنو ثقیف کا موری سے آلہ تھا۔ ایک شامی نے مولا علی سے سوال کیا کہ مولا، ہم بدھ کے دن کو اپنے لیے بھاری کیوں محسوس کرتے ہیں اور اس سے بدشگونی کیوں لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ مہینے کا آخری بدھ ہے جو ایام محاق میں آتا ہے، یعنی اندھیری راتوں میں۔ اس میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اور اسی دن میں ناقہ صالح کو قتل کیا گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ناقہ صالح قتل ہو گئی تو حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ کل صبح ہوگی تو تمہارے چہرے سرد ہو جائیں گے، اور دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو لوگوں کے چہرے سرد ہو گئے۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ حضرت صالح کی بات سچی ثابت ہوئی ہے، مگر سرکش سرداروں نے کہا، ہم کبھی بھی صالح کی بات تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسرا دن ہوا تو سب کے چہرے سرخ ہو گئے۔ سرکش سرداروں نے اس سے بھی کوئی عبرت حاصل نہ کی اور کہا کہ ہم خواہ ہلاک ہی کیوں نہ ہو جائیں، ہم پھر بھی صالح کی بات تسلیم نہیں کریں گے، اور جن دیوی دیوتاؤں کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے ہم ان کی عبادت کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تیسرا دن ہوا تو لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ حضرت صالح کی بات بالکل سچ ہو گئی ہے۔ سرکش سرداروں نے کہا، ٹھیک ہے حضرت صالح، ہم پر عذاب بھجوا سکتے ہیں، ہم عذاب برداشت کر لیں گے، لیکن حضرت صالح کی بات کو پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وہ دن گزرا، رات ہوئی، اور جب آدھی رات کا وقت ہوا تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے ایک چیخ ماری۔ وہ چیخ اتنی شدید تھی کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل دہل گئے، جگر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، اور قوم صالح کو موت کا یقین ہو چکا تھا۔ اس لیے سب نے کفن پہن لیے تھے اور اپنے آپ کو حنوط کر لیا تھا۔ جیسے ہی چیخ بلند ہوئی تو پلک جھپکنے کی دیر میں تمام افراد ہلاک ہو گئے اور ایک بھی زندہ نہ بچا۔ الامان الحفیظ۔ اللہ کا عذاب صرف چیخ تک ہی قائم نہ رہا، اللہ نے ان پر آگ بھیجی جس نے انہیں جلا کر خاکستر کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تو آپ دربار فرعون کے دروازے پر آئے، مگر آپ کو اندر جانے کی اجازت نہ ملی۔ آپ نے دروازے پر عصا مارا اور اس کے ساتھ ہی دربار کے تمام دروازے کھل گئے۔ آپ فرعون کے پاس گئے اور اس سے فرمایا، تم رب العالمین پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو
آزاد کر دو۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ کیا تم وہی نہیں ہو جس کی ہم نے پرورش کی تھی اور جسے ہم نے جوان کیا تھا، لیکن تم نے ہمارے ہی آدمی کو قتل کیا اور پھر یہاں سے بھاگ نکلے۔ آپ نے فرعون کو دعوت اسلام دی اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے ایک درباری سے کہا تم ان کا ہاتھ پکڑو، اور جلاد سے کہا تم اٹھو اور اس کی گردن کاٹ دو۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے جلاد سے تلوار چھین لی اور اس تلوار سے فرعون کے 6 درباریوں کو قتل کر دیا۔ فرعون نے کہا کوئی بات نہیں، اسے چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا کا معجزہ پیش کیا۔ آپ کے ہاتھ کی روشنی نے سب کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا۔ پھر آپ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس نے فرعون کے محل کے دروازے کے اوپر اور نیچے والے حصے کو اپنے جبڑوں میں لے لیا۔ فرعون نے دیکھا تو چیخ اٹھا، موسیٰ مجھے کل تک کی مہلت دو۔ آپ نے اسے مہلت دے دی اور گھر چلے آئے۔ فرعون اور حامان نے جادو کی تعلیم حاصل کی تھی اور دونوں جادوگر تھے، اور جادو کے زور پر وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ فرعون نے حکومت پانے کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دربار فرعون میں عصا اور ید بیضا کے معجزات دکھائے تو فرعون نے کہا یہ ایک ماہر جادوگر ہے، یہ اپنے جادو کے زور پر تم لوگوں کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب تم اس کا جواب بتاؤ کہ ہمیں اس کا کیا جواب دینا چاہیے۔ فرعون کے ساتھیوں نے کہا آپ ملک بھر سے جادوگر منگوائیں، پھر ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروا لیں۔ فرعون کے گماشتے پورے ملک سے ماہر جادوگروں کو لے کر آ گئے۔ وہ 1000 جادوگر لائے تھے، ان میں سے 100 کو منتخب کیا گیا، پھر 100 میں سے 30 کو اس کام کے لیے چنا گیا۔ چنانچہ مقابلے کا دن آیا اور لوگ بڑی دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے میدان عام میں جمع ہوئے۔ فرعون کے لیے ایک چبوترا بنایا گیا اور وہ 80 ہاتھ بلند شامیانے اور 80 ہاتھ بلند شامیانے لگائے گئے۔ فرعون کے چبوترے کے گرد جو شامیانہ لگایا گیا اس پر چمکدار لوہا لگایا گیا تھا جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ جادوگروں نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے فرعون سے کہا کہ ہم آج غالب رہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا۔ فرعون تخت پر بیٹھ گیا اور اس کے پہلو میں حامان بھی بیٹھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں آئے تو آپ کی نگاہیں آسمان پر لگی ہوئی تھیں۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا یہ شخص آسمان کو تک رہا ہے، لیکن آج یہ جادو میں ہم سے مات کھا جائے گا۔ اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکیں، وہ سانپوں میں بدل گئیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور سب رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل گیا۔ جب وہ ان سے فارغ ہوا تو اس نے اپنا منہ کھولا اور نچلا جبڑا فرعون کے سائبان کے نچلے حصے پر رکھا اور اوپر والا جبڑا سائبان کے اوپر رکھا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو مجمع میں بھگدڑ مچ گئی اور ہر شخص کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اس بھگدڑ میں 10,000 افراد قدموں تلے کچلے گئے اور مر گئے۔ فرعون اور حامان بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ اپنے عصا کو تھام لو۔ جیسے ہی آپ کا ہاتھ مس ہوا، اژدہا اپنی اصلی حالت یعنی عصا کی صورت میں لوٹ آیا۔ یہ حال دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہا ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے ان کو بے دردی سے شہید کروا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو قید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا۔ آخر کار اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو رہا کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ فرعون کے ساتھ 6 لاکھ افراد تھے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کو نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو پانی میں غرق کر دیا۔ آیت نمبر 12 میں ارشاد قدرت ہے تاکہ ہم اس واقعے کو درس آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھ لیں۔ اس آیت کے نزول کے وقت پیغمبر اکرم نے فرمایا یا علی میں نے بارگاہ خداوندی میں سوال کیا کہ وہ آپ کے کان کو حقائق کے سننے والا کان اور اسے یاد رکھنے والا کان قرار دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ان نعمات کا تذکرہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار، قرآن کریم میں
مخصوص اسما کے ساتھ میرا ذکر ہے، اور اس امر سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا کہ کہیں تم نے اس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر تم اپنے دین سے دور چلے جاؤ گے۔ میں ہی حقائق کو محفوظ رکھنے والا کان ہوں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعَہَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا، میں وہ ہوں جس کے بارے میں اللہ نے اپنا یہ فرمان نازل فرمایا، اور یاد رکھنے والے کان اس کو محفوظ رکھ لیں۔ جب ہم بارگاہ رسالت میں ہوتے تو وحی نازل ہوتی، آپ ہمیں وحی سے آگاہ فرماتے تو میں فوراً وحی کو یاد کر لیتا تھا، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ وہ جب بارگاہ رسالت سے باہر نکلتے تو کہتے کہ ابھی رسول نے کیا کہا، چونکہ عہد محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا آخری عہد ہے، اور عہد اسلام کو قیامت تک باقی رہنا تھا، اور دنیا مختلف قسم کے ارباب خیال کا مرکز تھی اور رہے گی۔ اس دنیا میں اسلام کے لیے ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو آسمان و زمین کے حالات کے ساتھ کتب سابقہ پر بھی کامل عبور رکھتی ہو، تاکہ وہ مختلف مکاتب خیال کو انہی کی کتابوں سے جواب دے سکے۔ ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جو علم دنیا اور آخرت کے علاوہ ایسی صلاحیت رکھتا ہو کہ جو وہ سنے اسے یاد رہ سکے، یا اسے جس چیز کی تعلیم دی جائے اس کو فراموش نہ کرے۔ حضور اکرم نے اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے خداوند عالم سے صلاحیت کی روشنی میں حضرت علی علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی کہ خدایا انہیں اذن واعیہ قرار دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ علامہ حسین کاشف وائزی فرماتے ہیں اور دیگر بے شمار علماء اس پر متفق ہیں کہ آیہ مذکور حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم نے خاص حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خدا سے درخواست کی تھی کہ علی وہ تیرے کان کو اذن داعیہ قرار دے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس ارشاد کے بعد کوئی چیز بھولا ہی نہیں۔ شیخ سلیمان قندوزی تحریر فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر مسند قضا میرے لیے بچھا دی جائے اور میں اس پر بیٹھوں تو میں اہل توریت کے فیصلے ان کی کتاب توریت سے، اہل انجیل کے فیصلے انجیل سے، اہل قرآن کے فیصلے قرآن سے کروں۔ آپ کا فرمان ہے کہ خدا کی قسم کلام مجید میں کوئی ایسی آیت نہ ہوگی جس کے متعلق میں یہ نہ جانتا ہوں کہ جنگل میں نازل ہوئی یا میدان ہموار میں، پہاڑ پر نازل ہوئی یا کسی اور جگہ، دن میں نازل ہوئی یا رات میں۔ مجھے ہر آیت کے متعلق تفصیلی علم حاصل ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کس چیز کے متعلق نازل ہوئی۔ آپ نے کوفہ میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا، خدا کی قسم میں ہی وہ ہوں جس کے بارے میں خدا نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَطِیعَہَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت نے فرمایا، یا علی تو میرے علم کا یاد رکھنے والا کان ہے۔